معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے پچھلے جو گفتگو آپ سے ہوئی ہے پروگرام میں، اسی کے تسلسل میں آج کچھ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد جانا پڑا، اور پھر واپسی پہ جو کچھ ہم نے دیکھا لانگ مارچ کے حوالے سے، نہ صرف یہ کہ یونیورسٹیز بند ہوئیں اور اب اسکول بند کیے جا رہے ہیں، چونکہ خان صاحب آپ نے پھر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھے سب نے منع کیا کہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہے سٹی۔ میری خالہ زاد بہن کا انتقال ہوا 3 دن پہلے، اور مجھ کو جانا پڑا۔ اس سے پہلے اس کے بھائی یعنی کہ میرے کزن جو کہ PCS آفیسر تھے پنجاب گورنمنٹ کے، وسیم جعفری، ان کا انتقال ہوا تھا۔ ابھی بیوی عدت سے باہر آئی ہیں کہ اسی ماں کا یہ دوسری بیٹی رانا اور وسیم کے لیے میں بہت زیادہ مجھے تکلیف تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے رکنا نہیں ہے، جانا ہے، چاہے کتنے بھی راستے ڈسٹرب ہوں، کچھ بھی ہو۔ تو میں چلی گئی، اور وہاں پھر وہی مصیبت، راستے بند۔ لبرٹی چوک کے اوپر روزانہ پکنک ہو رہی ہے، شام کو جلسہ کیا جا رہا ہے، بچے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور چاروں طرف وہی گونج خان صاحب آپ کی۔ اور میں اپنی خالہ کو دیکھ کر میں کہہ رہی تھی یا اللہ، ایک ماں کے سامنے سے اس کے بچے چلے جاتے ہیں، اس پر کیا گزرتی ہے کہ جانے کی عمر ہماری ہے۔ انہوں نے کہا، یہ دونوں مجھ سے چھوٹے تھے، وسیم جعفری بھی اور ان کی بہن رانا بھی، دونوں مجھ سے چھوٹے تھے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی کل چلے جائیں گے تو ہم اپنے حصے کا کام کر جائیں۔ میں نے اپنی خالہ کو جس طرح دیکھا، جس تڑپ ایک ماں کے سامنے سے اس کے بچے چلے جائیں۔ میں ارشد شریف کی والدہ کو دیکھ رہی تھی، جس تکلیف میں وہ ہیں اور جس تکلیف میں ان کے بچے ہیں۔ آپ کی محبت میں ارشد شریف بھی چلا گیا، آپ کی محبت میں معظم گوندل گیا، وہ لڑکی گئی، صحافی تھیں یا جو بھی، بہرحال ان کی کچھ نہ کچھ تو سروسز ہوں گی اس چینل کے لیے، کہ انہوں نے اتنے بڑے لانگ مارچ کی کوریج کے لیے چینل سے ان کو بھیج دیا۔ خان صاحب، آپ سے بہت ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش ہے، بیٹھ جائیے، ڈائیلاگ کیجئے، اپنے حکومت کے ساتھ کیجئے۔ وہ جیسے بھی ہیں، کرپٹ ہیں، انہوں نے غلط قانون سازی کر کے اپنے کیسز ختم کرا لیے، سب کچھ مانتے ہیں آپ کی بات۔ لوگوں کو اب زیادہ غصہ بھی اسی بات پر ہے، باجوہ صاحب پر، اس پر نہیں ہے کہ آپ کو ہٹا دیا چونکہ آپ کی پرفارمنس خراب تھی۔ مہنگائی سے لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھی اس وقت، اور یہ سیاستدان انکلوڈنگ آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی اور باقی کی ساری جماعتیں، نون لیگ، مہنگائی ختم کرنے کے لیے مہنگائی مارچ سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جی ہم، عمران خان نے بہت تباہی مچا دی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ پھر وہ مہنگائی مارچ تو ایک طرف رہا، ساز باز کس سے کی نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے، بیرونی قوتوں سے کی یا اندر کسی سے کی، اور وہ آ کر بیٹھ گئے اور اب کہتے ہیں ہم تو آئینی طریقے سے آئے ہیں۔ جناب علی، جو کام آئینی طریقے سے غلط کیا جاتا ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئین میں جس طریقے کی ترمیمیں کی گئیں، 18ویں ترمیم سب سے بڑا کیل ہے تابوت کے اندر آپ کے آئین کی، جس طرح کی ترمیمیں بھٹو صاحب سے شروع ہوئی تھی، آئین ابھی بنا تھا کہ انہوں نے خود 4 ترمیمیں کر ڈالی چونکہ انہیں سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد سے جو شروع ہوا ہے سلسلہ، تو اب یہ آئین کہاں ہے؟ وہ 73 کا آئین کہاں ہے جس کے تناظر میں مولانا فضل الرحمان ہر وقت آ کر کہتے ہیں کہ 73 کے آئین کے تناظر میں، یہ ان کا جملہ بہت مشہور ہے اور اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، چونکہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس ملک میں، وہ بھی سارے پڑھے لکھے لوگ، شرفا، صاحب ایمان اور صاحب علم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں اب ان کو یہ کہتی ہوں کہ اب وہ یہ تماشا نہ دیکھیں، اپنی آواز اٹھائیں، خدا کے لیے اپنی آواز اس طرح آواز اٹھائیں جیسے آپ کو ایک پڑھا لکھا ایک شریف انسان اٹھاتا ہے۔
خان صاحب ڈائلاگ جو ہے وہ تو آپ کی شاید پنکی بیگم نے آپ کو مدینے کی ریاست تو خوب رٹوا دیا ہے. ان کو جاہل عورت ہیں، ان کو یہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن جو کہلاتے تھے یہود و نصارہ، اس میں یہودی، ان سے ان کا ہمیشہ جھگڑا ہی نہیں ہوا، ہمیشہ جنگ ہی نہیں ہوئی، مکالمہ بھی ہوا ہے. اور وہ مکالمہ صلح حدیبیہ سب سے بڑا، میثاق مدینہ، اور پھر اس کا نتیجہ فتح مکہ پر آ کر رکتا ہے. یہ ہوتے ہیں جو آپ اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھ کر جو ڈائلاگ کرتے ہیں. کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا کہ اکارڈ جب بن کر آیا اگریمنٹ، تو کہا گیا جی ان کا نام کاٹ دیجئے. حضرت علی کو یہ کرنا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو. آپ نے کہا کہ میں یہ نام نہیں کاٹوں گا، میں اسی پہ تو سارا جھگڑا ہے کہ آپ ہمارے رسول کو نہیں مانتے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس معاہدے سے نہیں کاٹوں گا. رسالت میں آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مکالمہ کرنے بیٹھے ہیں، ہم کچھ شرائط ان کی مان رہے ہیں، کچھ شرائط شاید وہ ہماری بھی مان لیں، یہ ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، میں کاٹ دیتا ہوں اپنا نام خود. یہ ہوتی ہے صبر، برداشت، تحمل، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور ایک دوسرے کی بات سننے کی جو ہوتی ہے جستجو، جن میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ کریں وہ عوام کی خواہش اور عوام کی امنگوں کے مطابق کریں، ان کے بھلے کے لیے کریں. وہ کسی چیز کو اپنی انا کا، ایگو کا اس طرح مسئلہ نہیں بناتے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے معاہدے پہ سے اپنا نام کاٹ دیا، رسول اللہ کاٹ دیا، صرف محمد رہنے دیا، چونکہ جھگڑا تو سارا اسی پر تھا. اگر وہ ان کو رسول مان لیتے تو پھر وہ ان کے ساتھ چلتے. آپ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. آپ نے کہا سکون اور امن ہو جائے، انسانوں کا خون نہ بہے. بھائی دنیا میں جتنے مذاہب آتے ہیں وہ انسانیت کو بچانے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ انسان اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ مذہب کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے پھریں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ خان صاحب؟ خدا کے لیے روک دیجئے اس سلسلے کو، بیٹھ کر بات کیجئے جہاں بھی بات کرنی ہے. گو کہ بات آپ نے اتنی آگے بڑھا دی ہے، جو میں 3 دن کے پچھلے چیزیں دیکھ رہی ہوں اس میں آپ نے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ چکے ہیں آپ. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں اسٹیبلشمنٹ پھر بھی بہت تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور 2 دفعہ انہوں نے آپ کو صدر صاحب کے ساتھ دونوں پارٹیوں کو بٹھانے کی کوشش کی. لیکن آپ ہیں کہ آپ جو ہیں وہی ایک ہی جگہ پہ آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے. الیکشن کی ڈیٹ دو، الیکشن کی ڈیٹ بھی مل جائے گی، ساتھ تو بیٹھیں، طے تو کریں کہ الیکشن کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بنے گی اس میں کون لوگ ہوں گے، ان میں کتنے لوگوں کی ریکمنڈیشن آپ دیں گے، کتنے لوگوں کی ریکمنڈیشن حکومت دے گی. اسی طرح ہوگا نا. آپ دونوں جب بات کریں گے تو بات بنے گی نا. اور بیچ میں آپ کے جو سولیسیٹر ہیں، جو آربیٹریٹر ہیں، ظاہر ہے کہ وہ صدر پاکستان ہیں، تو آپ تو اس پہ بھی راضی نہیں ہو رہے ہیں. آپ کا تو مسئلہ یہی ہے کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دو، اس کے بعد آگے بڑھوں گا. چلیے وہ کہہ دیتے ہیں الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر 2023 میں ہوں گے، مل گئی ڈیٹ. آپ اس پہ بھی راضی نہیں ہیں. آپ نے کہا میں تو پھر 10 مہینے تک لانگ مارچ ہوگا، یہ بھی آپ کا بیان آیا. آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ چاہے الیکشن اکتوبر 2023 میں ہوں یا ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ فارم کر کے مارچ میں ہو جائے. لیکن آپ کی پاپولیرٹی دیکھ کر آپ کو جو گمان ہو رہا ہے کہ آپ کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی، پھر آپ کچھ کر کے دکھائیں گے. میں تو کہتی ہوں ضرور دیں، ضرور ملنی چاہیے آپ کو 2/3 میجورٹی. سب کو ملی ہے تو آپ کو بھی ملنی چاہیے، تاکہ آپ کی وہ پرفارمنس بھی دیکھ لی جائے. تو میں گزارش کروں گی صدر پاکستان سے، حکومت وقت سے، اور آپ سے خان صاحب کہ آپ تھوڑی سی الاسٹیسٹی اپنے اندر لچک پیدا کریں. تحمل اور برداشت سیاستدان کا زیور ہے، یہ یاد رکھیے گا. کہاں گئے وہ ہمارے پرانے سیاستدان؟ نواب زادہ نصر اللہ کیوں اب لوگوں کو یاد آتے ہیں؟ بیگم عابدہ حسین کیوں یاد آتی ہیں؟ فخر امام صاحب کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ دولتاناز کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ خواجہ مبشر حسن کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو یہ میرے بھائی آپ ذرا دیکھ لیجئے خان صاحب کہ آپ کو الاسٹیسٹی، لچک پیدا کرنی ہوگی اپنے رویے میں. اگر آپ انسانی خون کو بچانا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. سب کو معلوم ہے کہ آپ تو کارکنوں کے خون سے کھیل رہے ہیں، ان معصوم لوگوں سے جو آپ کی محبت میں جذباتیت کو آپ نے اتنا
اتنا ہائٹ آپ نے کریٹ کر دی ہے، اتنے جذباتی لوگ ہو چکے ہیں کہ وہ آپ کی ایک کال پر چلے آتے ہیں۔ تو جب آپ کو اپنی پاپولیرٹی اور اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے تو آپ کوئی اچھا کام کیجئے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو۔ بیٹھ جائیے، بات کیجئے، لوگوں کو سکون اور امن دیجئے۔ خدا کے لیے لوگ ویسے ہی بہت پریشان ہیں، آسمانی آفات تھیں کہ رکنے کا نام کرونا کے بعد سے نہیں لے رہی، اس کے بعد سے سیلاب ہے، اور ان سب کے نتیجے میں مہنگائی جہاں ہے، لوگوں کے مسائل، کاش آپ کو اس کا اندازہ ہوتا، کاش آپ عام لوگوں کے، آدمیوں کے مسائل سے آگاہ ہوتے تو آپ لچک دکھاتے۔ آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میری پاپولیرٹی، آپ یقین کیجئے کہ اس طرح آپ زیادہ پاپولر ہوں گے کہ لوگ کہیں گے ہاں خان صاحب جو ہیں وہ اب سیاستدان بن چکے ہیں، لچک دکھا رہے ہیں۔ بیٹھیے، بات کیجئے حکومت وقت کے ساتھ، اور جس کو آپ ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے صدر پاکستان سب سے بڑا آفس ہے، جب اس میں ہوں گے سارے مکالمے تو اس میں آپ کی بھی بات سنی جائے گی، حکومت وقت کی بھی بات سنی جائے گی۔ آپ اپنی مرضی کی جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ اور حکومت وقت بنا لیں، اور پھر وہ جو کریں گے وہی آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور تمام سیاستدانوں کے لیے، تمام ملک کے لیے وہی چیز اچھی ہوگی۔ اس اینگل سے بھی تو سوچیں نا۔ پنکی بیگم اگر موجود ہیں کہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جیو کے ایک بیورو چیف صاحب نے صرف فرمایا، اور تو کسی چینل پر میں نے سنا نہیں، کہ جب شوکت خانم میں آپ کا آپریشن ہو رہا تھا تو انہوں نے بشرا بی بی کو بھاگ کر تھیٹر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، صرف انہوں نے دیکھا، صرف ان کی آنکھیں کھلی تھیں، اور ان کی بصارت اور بصیرت اور سماعت سب کچھ کھلا ہوا تھا۔ باقی سب جو لوگ شوکت خانم کے باہر، پورا میڈیا موجود تھا، صرف انہوں نے دیکھا۔ وہ صحیح ہوں گے، بیورو چیف ہیں وہ اتنے بڑے چینل کے، جیو کے، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں۔ اگر وہ صحیح ہیں اور بشرا بی بی میں ذرا سی بھی انسانیت ہے، ذرا سا بھی اس عورت کو آپ سے محبت ہے، تو وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گی، اور اگر نہیں ہے تو وہ وہی کرائیں گی جو آپ کر رہے ہیں۔ خدا حافظ۔